کہ جب ان کے سامنے بدعت کے رد میں دلیلیں پیش کی جاتی نا، بدعت کی تردید میں قرآن کی آیتیں پیش کی جاتی ہے، حدیثیں پیش کی جاتی ہیں. سب سے مشہور حدیث اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو مروی ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. یا صحیح مسلم کے الفاظ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو پہلے سے اس میں نہ تھی وہ ریجیکٹڈ ہے، مردود ہے. کل بدعت ضلالہ. اس طرح کے جتنے نصوص پڑھے جاتے ہیں تو یہ لوگ اس کا ایک جواب کیا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں عید میلاد کا ذکر کہاں ہے. عجیب و غریب سوال کرتے ہیں کہ اس میں عید میلاد کا ذکر کہاں ہے. یعنی اس میں تو یہ ہے کہ بدعت ایجاد نہیں کرنا ہے یا کوئی نئی چیز نہیں لانا ہے، لیکن عید میلاد سے منع کا ہے وہ بتاؤ. اس میں عید میلاد کا نام کا من احدث فی امرنا ھذا جو حدیث ہم پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اس میں عید میلاد کا نام کہاں ہے. صحیح مسلم کے حدیث پڑھتے ہیں من عمل عملا، تو کہتے ہیں اس میں عید میلاد کا نام کہاں ہے. کل بدعت ضلالہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اس میں عید میلاد کا نام کیا ہے. تو جتنے نصوص ہم پڑھتے ہیں رد بدعت میں، ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس میں نام کہاں ہے. یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک عید میلاد مینشن نہ ہو تب تک اس سے آپ روک نہیں سکتے. یہ ایک طرف ان کا معاملہ ہے. دوسری طرف جب یہ قرآن کی آیتیں اٹھا کے اور حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اس میں حکم ہے میلاد مناؤ، تو اس میں میلاد کا لفظ ہوتا، اس میں عید میلاد. یہ جیسے قرآن کی آیت قل بفضل اللہ، اس میں کہاں میلاد کا لفظ ہے. یہ کوئی حدیث پڑھ دیں کہاں میلاد کا لفظ ہے. یہ عقیقہ والی حدیث بے کو پڑھ لیں گے کہاں اس میں میلاد کا لفظ ہے. کہیں پہ بھی میلاد کا لفظ جو ہے حدیث میں، قرآن کی آیت میں جب یہ خود دلیل لیں گے تو قرآن کی آیت میں میلاد کا لفظ نہیں ہوگا، ان کی پیش کردہ حدیثوں میں میلاد کا لفظ نہیں ہوگا. عید میلاد پوری بات کہی، عید میلاد کا ذکر نہیں ہوگا نہ قرآن کی آیت میں نہ حدیث میں. تو اپنا دلیل دینا ہوگا تو کوئی لفظ نہیں ہوگا. اور جب ہم بدعت کا رد کریں تو کہیں گے نہیں اس میں جب تک میلاد نہیں دکھاؤ گے جب تک یہ چیز ثابت نہیں ہو سکی. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں عمومی طور پر جن چیزوں سے منع کیا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ ہر چیز کا ہر جگہ نام لیا جاتا ہے، نہیں. حالانکہ عبادت جب بتانی ہوتی ہے تو عبادت میں ایک ایک چیز کو مینشن کر کے بتایا جاتا ہے، ایک ایک چیز کا نام لے کے بتایا جاتا ہے. نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، نماز کی پوری تفصیلات، روزے کی پوری تفصیلات، حج کی ساری تفصیلات. جب عبادت بتانی ہوگی تو پوری تفصیل کے ساتھ بتائی جاتی ہے. لیکن جب روکنا ہوتا ہے تو اصولوں کے ذریعے روکا جاتا ہے، کیونکہ بھائی ہر چیز جو غلط چیزیں ہیں بدعتوں کو پتہ نہیں قیامت تک آنے والے لوگ کیا کیا بدعت ایجاد کریں گے. تو ایسا تو ممکن نہیں ہے نا کہ بھئی ایک ایک بدعت کا نام لے کے اس کا رد کیا جائے کہ کچھ سال بعد لوگ ایسا کریں گے ایسا کریں گے ایسا سب کا. یہ تو ممکن، مطلب کوئی قرآن یا حدیث، بدعت ایک اتنا بڑا سمندر ہے، پتہ نہیں لوگ کیا کیا کریں گے، وہ بتانا بہت مشکل چیز ہے. اور وہ ضرور بھی اس لیے اصولوں کی روشنی میں بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ غلط ہے. جیسے آپ دیکھیں ختم نبوت کے بارے میں کہا گیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اب یہ تو نہیں ہوا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فلاں شخص آئے گا وہ کہے گا میں نبی ہوں، فلاں شخص آئے گا وہ کہے گا میں نبی ہوں، فلاں. ہر ایک کا نام تو نہیں لیا، ایک جنرل بات، ایک اصولی بات کہہ دی اللہ کے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب اس حدیث کے ہوتے ہوئے جو بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا جھوٹا ہے. ہم یہی حدیث پڑھیں گے، جسے غلام احمد قادیانی ہے، وہ کہتا میں نبی ہوں، ہم دلیل کیا دیں گے؟ لا نبی آبادی. اب وہ کہیں اس میں غلام احمد قادیانی کا نام بتاؤ، یہ تو لا نبی آبادی، میرا نام کہاں یہ بتاؤ. ایسا تھوڑی ہوگا بھائی، تمہارا نام نہیں، لیکن ایک اصولی طور پہ کہہ دیا گیا کہ لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو چاہے غلام احمد قادیانی ہو، چاہے فلانے ہو، دھماکے ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب کے سب جھوٹے ہیں. کوئی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. ایسے ہی جب اللہ کے رسول نے کہا کہ دین مکمل ہو گیا ہے، اب اس میں کوئی نئی چیز ایڈ نہیں کی جا سکتی ہے، تو اب کسی بھی نام سے کوئی چیز بدعت لائے گا، نئی چیز لانے کی کوشش کرے گا، وہ ریجیکٹڈ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.